سب تمہارا کرم ہے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ARY یہ خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کا تسلسل جو ہے ایک یہ پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم آپ کے من پسند ان شخصیات کو مدعو کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں محافل میں دیکھا جاتا ہے، نعت خوانی کے طور پر، خطابت کے دوران، درس و تدریس کے حوالے سے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ناظرین یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے. تو یہ جو پروگرام ہے، یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں آپ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ضرور جان سکیں گے. اور اس شخصیت تک پہنچنے کے لیے میں ایک شعر کا سہارا لے رہا ہوں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یعنی کہ وہ شخصیت جو نعت بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بھی کیا انہوں نے، اور بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کئی چیزیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں کلام آپ سنتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. اور عہد حاضر کے بہت معروف شناخواں ہیں جناب برادرم الحاج محمود الحسن اشرفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. عالم اسلام کو نبی کریم علیہ السلام کا 1500واں ماشاءاللہ میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جناب آپ بہت محبوب شخصیت ہیں، نام بھی آپ کا محمود ہے. اچھا یہ بتائیں، ہم اگر یہ پوچھنا چاہیں محمود کہاں پیدا ہوا؟ کراچی میں الحمدللہ. شہر قائد کراچی میں الحمدللہ. ابتدائی تعلیم بھی کراچی میں؟ ابتدائی تعلیم تمام تعلیم الحمدللہ کراچی میں ہوئی ماشاءاللہ. ابتدائی تعلیم میں وہ کون سی عمر ہے کہ جب آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا؟ جب میں نے یعنی کس کلاس سے؟ یعنی ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر پہ ایک ماحول تھا. اچھا ماشاءاللہ. میرے والد بزرگوار جو ہیں وہ خود بھی ہلکا پھلکا کہیں بہت باذوق شخصیت. بہت میں اس بات کا عینی شاہد ہوں. جی بہت باذوق شخصیت. میرے والد عبد المجید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ وہ محفلیں سجاتے تھے، محفلوں میں جاتے تھے. میرے بڑے بھائی محمد حنیف اشرفی وہ پڑھتے تھے. تو یہ ماحول ہمیں بچپن میں تھوڑا تھوڑا اثر انداز ہو رہا تھا ہم پر. کراچی میں پیدا ہونے والے محمود الحسن اشرفی کی بچپن کی کوئی شرارت ایسی جو بتائی جا سکے؟ یقیناً بتائی جا سکے گی. وہ کیا ہے وہ ایسی؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی تو دیکھیں کہ محمود بچپن میں ایسے تھے. نہیں، میں اس طرح کا کوئی شرارتی بچے نہیں تھے. مزاجن کبھی شرارت، طبیعتاً مزاجن نہیں، مزاجن شرارتی نہیں تھے. نہیں الحمدللہ. اچھا تو پہلی نعت جو ہے جی محمود الحسن اشرفی نے کتنی عمر میں پڑھی؟ تقریباً 9 سال یا 9 سال کی. کون سی نعت پڑھی؟ لم یاتی نذیر کا فی نصر. ماشاءاللہ. یعنی کہ ابتداءً آپ جو متاثر ہوئے وہ الحاج سعید ہاشمی کی آواز سے ہوئے. جی یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو آپ کے پسندیدہ نعت خوانوں میں اگر کہا جائے سینئرز میں تو پھر آپ کس کا نام لینا چاہیں گے؟ الحاج سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہیں، فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں، یہ سینئرز میں تھے. اور مشتاق قادری صاحب کو بھی میں نے کیا بات بہت سنا اپنے کمسینی میں. قاری بھائی زبر قاسم صاحب کو میں نے بہت سنا اپنے کمسینی میں. اس کے بعد پھر الحاج عبیداللہ قادری صاحب کو ہم نے ابھی تک ماشاءاللہ سنتے آ رہے ہیں. بالکل بالکل. سدا بہار ماشاءاللہ. سدا بہار آواز بالکل. اس میں کوئی الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ. جناب کیا بات. رشید احمد صاحب، سبیر رحمانی صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گلشن کی آبیاری کی ہے. بالکل. نعت خوانی کے گلشن کی آبیاری کرنے والوں کے یہ نام لیے انہوں نے. اور بھی بہت سے نام ہیں جو رہ گئے ان سے معذرت، لیکن انہوں نے جو نمائندہ نام لیے ہیں وہ بھی بالکل بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا محمود نے نعت پڑھی لم یاتی نذیر و کفی نظرین. ابتداً اسکولز کے مقابلے ہوتے ہیں بین المدارس. جی. اس میں بھی کوئی آپ کو اپریسیشن ملی یا ذوق و شوق جاری رہا؟ اور اب بھی آپ کی کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹا سا محمود جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے. اور میں جو وہ دور بھی یاد ہے آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو وہ اس میں کوئی ایسی کوئی آپ کی سکسس اسکولز؟ ہمیں جو ایک سرکاری سطح پر ہمارے یہاں مقابلہ نعت خوانی ہوتا ہے جو پہلے اسکول لیول پر ہوتا ہے، پھر اس سندھ لیول پر جاتا ہے، کراچی لیول کے بعد سندھ لیول پر جاتا ہے، پھر وہاں سے اسلام آباد جاتا ہے جو
پورے پاکستان کی طرف سے نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں سندھ لیول تک تو میں گیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو سندھ لیول پر بھی گئے اور اسلام آباد بھی گئے, پڑھے اور جیتا بھی. پھر الحمدللہ لیکن ہمیں ماحول ایسا میسر آیا تھا کہ اگر ہم مقابلے زیادہ نہیں جیتے لیکن ماحول میں رہے اور ماحول میں رہ کر مختلف ایکٹیویٹیز رہیں اسی سے متعلق, تو جس سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا. یہ ایک بہت اچھی بات مجھے آپ کے پڑھنے میں نظر آئی, اور ناظرین بھی اس کو انڈورس کریں گے یقیناً میری بات کو, کہ اردو کلام ہو, فارسی کلام ہو, پوربی کلام ہو, عربی کلام ہو, آپ نے بچپن سے, میرا خیال ہے, میرا گمان ہے, یہ یقیناً آپ اس کا صحیح جواب دیں گے, کہ آپ کی والد کی جو ہے اس کے اندر بڑی کوشش اور خواہش رہی ہوگی. جی تو کیا یہ ایسا ہی ہے, اور کن اساتذہ نے آپ کی تربیت کی کہ آپ اس طرف میلان ہوا آپ کا؟ اچھا, ہمارے پڑوس میں قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ رہائش پذیر تھے اور پی ٹی وی میں بھی انہوں نے کچھ قرآن پاک کے دروس دیے ہیں, اور پی ٹی وی میں ہی وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے قصیدہ بردہ شریف جو ہے پڑھنے میں کافی مدد کی, حوصلہ افزائی کی, اور بچپن سے جو عربی جو مخارج ہیں, تلفظ ہیں, ادائی ہے, تو اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. حفظ قرآن بھی کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے حفظ قرآن نہیں کیا. تو پھر یہ بتائیے کہ عصری تعلیم کا کیا, اکیڈمک کوالیفیکیشن کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں, یہ ایک آپ کی بایوگرافی ہے اور پوڈ کاسٹ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس میں ڈسکور کیا جائے کیریکٹر کو. میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد میں کلاس 5-6 تک تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا. اس کے بعد اچھے نہیں رہے. اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے زیادہ نعت خوانی کی طرف توجہ دی اور کھیل کود میں شاید زیادہ وقت دیا. میٹرک بھی اچھے نمبروں سے کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اس کے بعد جب کلاس 6 کے بعد تعلیم پر کچھ اثر آیا ان تمام چیزوں کا, یا بے توجہ ہی رہی تھوڑی سی. لیکن اس کے بعد جو اللہ کا شکر ہے, میٹرک اور انٹر کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے, انٹر کے بعد 7-8 تک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر بندہ ایک فلو بن جاتا ہے اس کا. انٹر کے بعد پھر میں نے علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے پڑھا, جس کو مرکز الاسلامی بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پڑھا میں نے الحمدللہ. وہاں سے میرا فراغت ہے. اچھا, وہاں سے فراغ ہے آپ کا. وہاں سے میرا ماسٹرز ہے اسلامک اسٹڈیز میں. زبردست. اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد جو ہے وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. میرا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کورس ورک مکمل ہوا. پی ایچ ڈی کورس ورک مکمل ہوا. پی ایچ ڈی ہو گیا آپ کا یا ابھی پروسیس میں ہے؟ میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ بس سوائے مقالے کے راستے میں کہہ لیں, سوائے مقالے کے ساری چیزیں. خیال میں ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کیا, ایک عالم بھی ہے, ظاہر ہے اسلامک سینٹر بڑا ادارہ ہے ہمارا. آپ کے خیال میں ایک عالم دین کی صحیح خدمت کر سکتا ہے یا ایک نعت خواں؟ ظاہر سی بات ہے, جس شخص کو دین کا جس شخص کو پتہ ہوگا دین کی خدمت کیا ہے اصل, تو وہی خدمت کر سکتا ہے. اسی سے ایک سوال کریں تو پھر آپ نے بحیثیت عالم دین خدمت کرنا کیوں نہیں اس کو چوز کیا, نعت خوانی کو چوز کیا؟ اس میں اچھا, میں نے جب پڑھا, اچھا میں ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے پڑھا تھا تو اپنی ذات کے لیے پڑھا تھا. اوکے, ٹھیک ہے نا. میں اپنے آپ کو اپنی اصلاح کروں گا, علم کے لیے آپ نے اس کو, ہاں, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی ذات کی حد تک. اچھی بات. اور میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں جا کے تقاریر کروں گا یا وہ کروں گا. جس وقت پڑھا تو اپنی ذات کو ہی میں نے مد نظر رکھا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو. پھر جب میں نے اسلامک سینٹر سے جب مکمل کیا تو مکمل کر ہی رہا تھا کہ اس دوران مجھے سر سید یونیورسٹی سے بالکل آفر آئی, اور وہاں کے چانسلر ضلع احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو. تدریس کے شعبے سے کافی حد تک منسلک رہے آپ. ہاں, تو پڑھتے پڑھتے پھر پڑھانے کی باری آ گئی. تو 12 سال میں نے الحمدللہ ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھایا ہے میں نے. زبردست. یہ بڑی ظاہر سی بات ہے, ہماری مصروفیات اندرون ملک بیرون ملک ہر جگہ رہتی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ میں نے ایسے بھی کیا ہے کہ ایک دن میرا لاہور میں پروگرام ہے, تو لیکچر دینے کے بعد لائن آپ نے دی کلاس, لیکچر دینے کے بعد میں لاہور چلا گیا. صبح میں واپس آیا کراچی. اچھا, اپنا دوبارہ لیکچر جو میرا تھا یونیورسٹی وہ دیا. پھر شام کی فلائٹ سے فیصل آباد چلا گیا. زبردست. پھر اگلے دن آیا. تو اس طرح سے ہوتا تھا, لیکن میں اپنی کوشش کرتا تھا کہ میرے لیکچرز جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اور اگر مجھے کبھی کہیں باہر بھی جانا ہوتا تھا تو پہلے میں اپنے لیکچرز لے لیتا تھا, میں پڑھا لوں, اپنے مکمل کروں, پھر وہ چھٹی لیتا تاکہ وہ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لوں. اچھا, انسانی زندگی میں یہی ہوتا ہے, اکیڈمک کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد کیریئر ہوتا ہے, اس کے بعد شادی ایک ہی ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ ایک ہی شادی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ.
میرے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کے شہزادوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ کی محفل میں ماشاء اللہ بڑی رونق ہوتی ہے ان کی وجہ سے. الحمدللہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے, بیٹے اللہ کے نعمت ہیں الحمدللہ, اللہ نے دونوں سے نوازا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز ہم یہاں یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے ظاہر ہے دین کا ایک میلان ہے شروع سے آپ کو, تو زیادہ قرآن کریم کے تراجم بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. جی آپ کی نظر, ویسے تو ساری اچھے ہیں, آپ کی نظر میں آپ کو, آپ کے دل کو, آپ کی طبیعت کو کون سا ترجمہ, کس ترجمے کی طرف آپ اشارہ کریں گے؟ اچھا, میں کنز الایمان بھی میں نے پڑھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور اسے پڑھتا ہوں. اور اس کے علاوہ غلام رسول سعیدی صاحب کا جو ترجمہ ہے تبیان القرآن, وہ بھی اس کا ترجمہ بھی کیا کیو ٹی وی سے. ماشاء اللہ, بہت مبارک ہو یہ تو آپ. اچھا کتنا فرق پڑ جاتا ہے جب آپ قرآن پاک کو بہت فرق پڑتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا پھر محمود بھائی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس ترجمے کو نہیں پڑھتے, ہم البیان کو پڑھا ہم نے, علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی اور غلام رسول سعیدی صاحب ان کا بھی نام لے لیں, القادری صاحب کا پڑھا, تو اس سے ایک میلان پیدا ہوتا ہے کہ یار اس ترجمے میں اس آیت کا مطلب کس طرح کا ترجمہ کیا گیا. یہ اس کے اندر محدث اعظم ہند کا چھوشوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا. جی میں نے درخواست کی تھی ان سے, میں نے کہا عامر بھائی میری خواہش ہے کہ میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھوں. انہوں نے دین اینڈ دیئر, آپ یقین کریں ایک محفل تھی, انہوں نے دین اینڈ دیئر انہوں نے کہا صحیح رہی. اسی وقت انہوں نے فون کیا سیٹ کے لیے کہا, اور ہم میں خیر نیکسٹ ویک میں ہم نے ریکارڈنگ پہ آ گئے تھے. اللہ جزائے خیر. یہ ایک بہت اچھی بات ہے عامر فیاضی بھائی ہوں یا جو بھی اس شعبے میں موجود ہو, کہ وہ کوئی بھی چیز دیکھے جو امت کے لیے فائدہ مند. ہاں دیکھیں نا, اب ان کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا. میں تو خیر ایک خادم کی حیثیت سے میں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی دنیا و آخرت کو جو ہے اس میں انہوں نے آپ کو آگے بڑھانے میں. جی کوئی بھی شخصیت ایک دم سے آگے نہیں آتی. ظاہر ہے آپ نے اسکولنگ, اس کے بعد درس نظامی, تو نعت کے شعبے میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب تو آئے اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا اور مشہور ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ان کے بچپن سے یہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے کلاس 7 سے 8 سے 9 سے پڑھ رہے ہیں, تو وہ کون سی شخصیات ہے جنہوں نے آپ کی, میں چاہتا ہوں گریجولی ان کا ذکر آپ ضرور کیجیے گا. اچھا, لوگوں کو بھی تشویش ہوتی ہے, تجسس ہوتا ہے جاننے کا کہ کوئی بھی شخص منظر عام پر آ جاتا تو اچانک سے تو نہیں آ جاتا نا. ایسا نہیں, ہاں بالکل, اس کو ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, بالکل. ہاں کسی کو لانا ہو تو اس کے لیے کچھ پالیسی بنائی نہیں پڑتی ہیں تو لانے کے لیے, لیکن ویسے اگر کوئی شخص اپنی کوئی بھی ایک عام آدمی اگر منظر عام پر آتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھی عناصر ہو سکتے ہیں. کیا عناصر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ منظر عام پر آگے آتا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے تو بچپن سے ہی دینی مزاج. جی بالکل, وہ تو آپ کے والد صاحب کی وجہ سے گھر میں اذانیں دیتا تھا, محلے کی مسجد میں. ہاں محلے کی مسجد میں جو ہے وہ نماز بھی میں نے سنا کہ آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, اذانیں بھی دیتے ہیں, جمعہ بھی پڑھائے میں نے. اور اس کے علاوہ جو ہے جامع مسجد مدنی گلشن اقبال بلاک 5 علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت زیادہ اس کمیٹی میں تو آپ کے والد صاحب بھی ممبر تھے ماشاءاللہ, وہ اب بھی نام لکھا ہوا اس بورڈ پہ. میں جانا ہوتا تو میں دیکھا ہے. 27 سال میرے والد صاحب نے وہاں اعتکاف کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, تو بچپن میں جب سحری کا اور افطار کا ٹفن لے کے آنا جانا, اس میں بھی تربیت کا پہلو ہوتے ہیں بہت سارے. جو آپ کی رہائش بھی اس وقت قریب تھی وہاں سے, تو وہ آپ کے لیے ڈسٹینس نہیں تھا. جمعے میں صلاۃ السلام پڑھنا, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سانخہ ہے اگر جمعے کو کوئی کسی مرکزی مسجد میں اگر صلاۃ السلام پڑھنا شروع کرے تو اس سے بھی اس کے آگے بڑھنے کے بہت سارے اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں نا. جمعے میں پورے شہر سے کہیں نہ کہیں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. اور صلاۃ السلام میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو نعت خوانی سے حضور سے محبت ہوتی ہے اور شغف ہوتا ہے. آپ نے اس راز کو پا لیا تھا شروع میں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس راز کو کہ وہ ثناخواں حضرات جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. ہمارے جو ثناخواں حضرات جو مشہور ہیں وہ تو اپنی مسجد میں نظر بھی نہیں آتے, یعنی کہیں اور پڑھتے ہیں. مشہور ہو گئے اس کے بعد تو نہیں آتے نا, مشہور ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نظر نہیں آتے. لیکن یہ تقویت دیتی ہے چیزیں, یہ عناصر آگے بڑھاتے ہیں آپ کو نا. تو کیونکہ مسجد میں جمعے میں ایک مجمع ہوتا ہے, بالکل. جب آپ مجمع میں پڑھتے ہیں تو اور لوگ سلام ایک ایسی واحد نعت ہے جس میں سب شامل ہو کے پڑھتے ہیں. انٹینشن ہوتی ہے اس میں نا, انٹینشن توجہ ہوتی ہے, یکسوئی ہوتی ہے, حضور کو سلام پیش کیا جا رہا ہے, اتقاض ہوتا ہے, اور وہاں سے اگر توجہ آ جائے تو پھر آپ کرم ہو جاتے ہیں نا. تو سلام کو بہت اہمیت دیا کریں. خاص طور پہ کوئی بڑی مرکزی جامع مسجد ہو تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ سلام پڑھیں. تو میں پڑھتا تھا وہاں پہ, تو مجھے وہاں سے پھر پروگرامز ملنا شروع ہوئے, لوگوں نے بلانا شروع کیا, مسجد کے پروگرام میں بلایا جاتا ابھی تک ماشاءاللہ. تو یہ ایک رہی سلسلہ. علامہ حسن حقانی صاحب نے, علامہ حسن حقانی صاحب بڑا نام, میرے والد صاحب ریڈیو پاکستان لے کے جایا کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہاں پہ بشرا نور صاحبہ پروڈیوسر تھی, وہ مجھے جو ہے بہت زیادہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی انہوں نے. اس کے علاوہ مجھے پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے, بڑی شخصیت. ہاں, تو والد صاحب نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے پی ٹی وی پر 1999 میں پڑھنے کا
اچھا 99 میں آپ نے پڑھا پی ٹی وی سے؟ تو ماشاء میں نے پھر میں نے پی ٹی وی پر نعت ریکارڈ کرائی. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ خالد جیسے محمود خالد ویسے صاحب عطا چاہیے. جی. نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کلام. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح محفلوں میں ماہانہ محفلیں ہیں, ہفتہ واری محفلیں, اس میں جانا شروع کیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک اثر دیا ہوا ہوتا ہے معاشرے کے اوپر, لوگ ان کا احترام کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کا ایک تاثر ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی محفلیں کراتے ہیں, لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. لوگ محفلیں کرانی ہوتی تو ان سے رابطہ کرتے ہیں, یا کم از کم وہ ایسی محفل کرتے ہیں جس میں بہت باثر لوگ اور شہر کے باثر لوگ شہر آتے ہیں. بالکل. جس میں یعقوب تابانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ, ایرو ایشیا کے مالک رہے. تو انہوں نے جب محفلیں کرائیں تو ان کے یہاں بھی بڑی شخصیات آتی ہیں, وہ بھی اپنے یہاں پروگرام کراتے. تو صابر داؤد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اس وقت کی ایک پروگرام میں عامر لیاقت صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا, اور توبہ قبول ہو کلام مہر وجدانی صاحب جس کا مقبول ہوا اور آج بھی سنا جاتا ہے آپ سے وہ کلام, تو وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب سے پھر حاجی عبدالرؤف صاحب کی سرپرستی ہوئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. بالکل. اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی ڈیجیٹل, واہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری جان پہچان ہوئی اور لوگ جاننے لگے. وہ لوگ بھی جاننے لگے جو ہمیں کبھی نہیں جانتے تھے. اچھا اچھا. یہ وہ شخصیات ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کی ہمارے پر توجہ رہی, جنہوں نے ہمیں آگے بڑھایا اور آگے بڑھنے کا موقع دیا, حوصلہ افزائی دی. تو یہ عناصر ہوتے ہیں جس سے انسان ہلکا ہلکا کر کے تدریجاً آگے بڑھتا ہے. ایک چیز بڑی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے, نوجوان جو ہے کسی بھی معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا نعت خوانی نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ نوجوان جو ہے, ہماری یوتھ جو ہے وہ آ گئی ہے دین کی طرف, اور اس میں ایک رجحان پر, جو جنرل میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب مساجد میں نوجوانوں کی تعداد نظر آنے لگی ہے الحمدللہ. کمپیریٹیولی اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو کیا آپ اس بات کو وہ کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں کہ کیا یہ نعت خوانی جو ہے, اور آپ کے بڑے فالوورز ہیں ماشاءاللہ, اور جیسے بہت سارے ثنا خانوں کے فالوورز ہیں, ان کو دیکھ کر لوگوں نے ماشاءاللہ ایک نعت کے ماحول میں آئے. اگر نعت نہیں بھی پڑھی تو کم از کم آپ کے ساتھ ساتھ رہ کے محمود بھائی نعت پڑھ رہے ہیں, اچھی محافل کی طرف رخ ہوا ان کا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو موٹیویشن ملی اس سے؟ 2003 کی بات ہے, میں ایک محفل میں قصیدہ برد شریف پڑھا تھا میں نے, تو ایک صاحب اس محفل میں آئے تھے, پھر انہوں نے مجھے تلاشنا شروع کیا. اچھا, اور کس طرح ڈسکور کیا؟ پھر انہوں نے مجھے باہر ایک طریقے سے, میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے بتا دیں, آج تو بتا دیں. ہاں نہیں, آج کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں نا کہ کچھ ایسی بات میں آگے کرنے لگا ہوں جس کی ایسے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے مجھے تلاشا, میں گیا, انہوں نے اپنے پروگرام رکھا, اور پروگرام میں بہت محبت سے انہوں نے کہا. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے اپنے جو ملازم تھے ان سے کہا ہوا تھا کہ جب تیسرا جمعہ ہے, 2 جمعہ چھوڑنے کے بعد تیسرا جمعہ ہے, تمہیں یاد دلا دینا کہ جمعہ پڑھنا ہے مجھے. اللہ, نماز وغیرہ ہر چیز. یہ بے رغبتی. ہاں بے رغبتی. وہ کہنے لگے, وہ قصیدہ برد شریف میں نے سنا اس دن, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اب مجھ سے تہجد بھی نہیں جاتی, اللہ کا شکر, تبدیلی آ گئی. تو کوئی بھی چیز تبدیلی لا سکتی ہے. تو یہ قصیدہ برد شریف, یہ تو ایک کیس میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں, مثال دیا آپ نے, ایک مثال دی میں نے آپ کو. ایسے بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا. کسی نے ہماری ریکارڈنگ سنی, کسی نے گھر میں بیٹھے ہوئے سنا, اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. صحیح بات. اب دیکھیں نا, ایک شخص کبھی نہیں رویا, یہاں کے ایک بہت مشہور ڈائریکٹر ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کے, کہہ رہے میں ایک عرصے سے نہیں رویا تھا. میں اس بات پہ بھی رونا آنا چاہیے کہ کیوں نہیں رویا. ہاں, ایک عرصہ ہو گیا تھا نہیں رویا تھا. وہ کلام سنا توبہ قبول ہو, کہہ رہے میں پھوٹ کے رہا اسے, اور دھاڑے مار کے رویا. اللہ. تو کبھی انسان کے اوپر کچھ کیفیت آ جاتی ہیں, اثرات آ جاتے ہیں. محمود الحسن اشرفی سے ہم پوچھیں, کوئی ایسی آیت جی جو آپ کو رلا دیتی ہے؟ آپ ظاہر قرآن سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے, تلاوت کرتے ہوں, جی. وہ کون سی آیت ہے, وہ کون سا مقام ہے قرآن کا جو آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ اللہ اکبر, کلام اللہ ہے یہ, اور اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے, کیا کہیے گا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ تم کیوں ایمان والو کرتے نہیں, وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کیا بات, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. یہ جو ہے نا انسان, بہت بڑی. اچھا,
بہت ہی خوبصورت انداز میں الحاج محمود الحسن اشرفی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مفید گفتگو ہوگی، چونکہ انہیں نعت پڑھتے ہوئے تو آپ نے سنا ہے، پسند کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو اور ان کا جو زندگی کا طرز عمل ہے، جو ماضی ہے، جو حال ہے، اس کے حوالے سے جب آپ جان رہے ہوں گے تو یقیناً آپ پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے کہ ماہ ربیع الاول بھی ہے اور ثنا خان سے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور یہ بات تو ہے کہ اللہ نے جسے ایمان دے دیا، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عطا فرما دی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر یہ مصرع کافی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی نعت کا انتخاب کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہو اس میں تو میں اس کا انتخاب کروں؟ کوئی چوائس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے کوئی بھی کلام، ویسے فرمائش پہ پڑھ دیا جائے الگ بات ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ زیادہ تر پیش نظر رکھتے ہیں؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم کلام ہو، جو بھی مشکل نہ ہو کلام۔ ہاں، جو لیکن آپ تو مشکل کلام بھی پڑھتے ہیں؟ جی، میں آپ نے فارسی کلام بھی پڑھے، الحمدللہ، در ارض و سما، اور اس طرح بہت سے کلام، عربی کلام، فارسی کلام، تو یہ کہنا آپ کا؟ اب دیکھیں جیسے کلام ہے، خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں میری پسندیدہ نعت ہے، بالکل میں فرمائش کرتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، بالکل عام فہم ہے، عام فہم نعت ہے، ایسے۔ اچھا، سبیر رحمانی صاحب نے جتنے کلام لکھے ہیں، اویس صدر قاضی صاحب نے جتنے کلام خود لکھے ہیں، جو وہ سب کے سب ایسے ہیں جو عام فہم کلام، عام فہم کلام ہے، کہ عام آدمی بھی جب سنتا ہے اس کو تو اس کو بآسانی ہم آپ سے اساتذہ شعراء کے حوالے سے، پسندیدہ شعراء کے حوالے سے بات کریں تو کن شعراء کو آپ پسند کرتے ہیں کہ جناب شعراء، اگرچہ آپ اس کا انتخاب نہ بھی کرتے ہو تو پڑھا تو ہوگا آپ نے، تو کیا میں چاہوں گا اس حوالے سے؟ مجھے منور بدایونی صاحب کے کلام بہت اچھے لگے، منور نعتیں، کیا خوبصورت کتاب ہے ان کو جب میں نے پڑھا نا تو مجھے بہت اچھے لگے ان کے کلام۔ وہ الگ بات ہے کہ میں ان کے بہت زیادہ کلام، آپ کے پاس انتخاب کم ہے ان کا، ہاں، لیکن پاس کم ہے، لیکن کلام کمال ہے، بہت اچھے لکھے، بہت کمال کا۔ اس کے علاوہ اور شعراء میں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ جتنے بھی شعراء تھے ماضی کے، جی وہ سارے عالم تھے، مجھے ایسا لگتا ہے، صاحب دل تھے، صاحب دل تھے۔ وہ لوگ صرف نعت کو طرز کا انتخاب کر کے نعت نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ دل سے لکھتے تھے نا۔ ہاں، کیونکہ ان کی جو پہلو تھے، ان کے کلاموں میں جو پہلو ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھا خاصا ان کا دینی مطالعہ ہے، اور اس کے بعد نعتیں لکھی ہیں۔ منور بدایونی صاحب کو دیکھ لیں، خالد محمود نقشبندی صاحب کو دیکھ لیں، خالد محمود صاحب کے کلاموں میں آپ غور کریں گے تو ہر شعر میں آپ کو کرم نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں، جیسے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اقبال عظیم کے آنکھوں کا ذکر ملتا ہے، اشکوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح خالد صاحب کے کرم کا ذکر۔ خالد محمود صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ایگزیکٹلی جو بہت معروف کلام جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے وہ خالد صاحب کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حضوری کی کیفیت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، حاضری اور حضوری کی التجائیں ہیں، درخواست ہے، نظر کرم کی التجا ہے، کرم کی التجا ہے، حضور کی شان بھی بیان ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے مرشد کریم کے بھی بہت کلام، حضرت اظہار میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو ان سے مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، ان کے کلاموں کی میں آپ کو خاص، ان کے کلام کی کوئی خصوصیت ایسی کہ جو آپ بطور خاص؟ جی وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں جب مدینہ شریف جاتا ہوں، الحمدللہ، جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو ان کے کلاموں سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں، ماشاءاللہ کل ہی تو آپ عمرہ کر گئے ہیں، الحمدللہ العالمین، الحمدللہ العالمین۔ تو اب حضوری کی کیفیت چاہیے اگر، تو میں ان کے کلام پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ کیا بات! اور جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے میری کیفیات کا اظہار کر، واہ واہ واہ، کیا کہنا! ان کے جو کلام ہے سیدی شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ حضوری والے کلام ہیں جو بس دل کی آواز انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ واہ واہ، الحمدللہ، کیا کہنا! اچھا، اب ہم نعت خوانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی ماضی کے نعت خوانوں میں بتائیے گا، آپ نے ابتدا میں بتایا سید ہاشمی صاحب، تو عصر حاضر میں آپ معاصرین میں جی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے نعت خواں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں؟ معاصرین میں اگر دیکھا جائے تو نعت کو نعت کی کیفیت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جس طرح سے برادرم محمد خاور عبید نقشبندی پڑھتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر دیکھیں اور سنیں دونوں صورتوں میں آپ ان کو مؤدب پائیں گے۔ یہ آڈیو ویژول دونوں اچھا ہے ان کا، آڈیو بھی اور ویژول دونوں۔ کیا بات ہے! سراپا نعت کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ زہیب اشرفی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں،
ایک تاثر پیدا کیا انہوں نے. آپ جہاں جائیں اور گے. اگر آہنگ کا معاملہ ہو تو عامر فیاضی صاحب, اللہ اکبر. عامر فیاض صاحب بہت میں تو اکثر کہا کرتا ہوں امجد صابری والا اللہ نے ان کو ٹون دیا ہے. وہ ایسا ووکل تو سب کو وکل بہت بڑا ہے. میسر نہیں آتا نا. بیشتر جو ہمارے ٹائٹلز ہیں ہاں. اور جو مین کلام ماشاءاللہ جو آن ایئر ہوتے ہیں اس میں عامر بھائی جب پڑھتے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ پڑھتے جذبہ. ہیں اور محفل کے اندر کیفیت اور تاثر بنا دیتے ہیں. یہ دیکھا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ حاوی نظر آتی ہے آواز. الحمدللہ. ایک تو ہوتی ہے نا آواز, ایک حاوی آواز ہوتی ہے جو سب پر حاوی ہے. الحمدللہ. اس آواز کا کیفیت اور تاثر مجھے یہ فیل, میری ذاتی وہ جو رائے ہے. اچھا, جس طرح سے ابھی ماضی میں دیکھا جائے, بہت ماضی بعید تو نہیں کہوں گا لیکن ماضی قریب میں دیکھا جائے تو ثنا خان حضرات پہ جس طرح سے بہت محنت سے کلام پڑھے قاری وحید اکبر قاسمی صاحب, بہت الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے, اور تو ان کے پڑھے ہوئے کلام ماضی میں جس طرح سے لوگوں نے پڑھے. جی. پھر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو الحاج اویس رضا قاضی صاحب نے جو ایک ماحول بنایا, سبحان اللہ, تو اس میں یہ ہوا کہ بچہ بچہ نعت خواں بن گیا. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اویس قاضی صاحب نے بہت نئے کلام ایک وقت تک دیے ہمیں. بالکل. اس کے بعد جو گیپ آیا, اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اب جو نوجوان ہیں وہ ہمارے زہیب اشرفی صاحب کو بہت فالو کر رہے ہیں. اچھا پڑھتا ہے, ان کے کلاموں کو, عوامی انداز ہے ان کا. ہاں, ان کے کلاموں کو عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں پڑھتے ہوئے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. جی ہاں. ان کا جو انداز ہے پڑھنے کا, اور آپ کا بھی, آپ کے یہاں دونوں مزاج ہیں, یعنی عوام و خواص دونوں آپ کو پسند کرتے ہیں. خانقاہی انداز ہوتا ہے تو پھر وہ کلام فارسی عربی اس طرف جاتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بزرگوں کے کلام سے آشنا رکھنا چاہیے. محمود بھائی, ایک جو چیز میں محسوس کرتا ہوں, اور یہ یقیناً ہمارے ناظرین کا بھی سوال ہوگا, ہر شخص یہ چاہتا ہے, جلدی میں ہم لوگ تو عجلت میں ٹائم نہیں ہے, نقیب آئے تو فوراً عالمی شہرت یافتہ بن جائے, نعت خواں آئے تو عالمی شہرت یافتہ بن جائے, خطیب آئے تو عالمی شہرت یافتہ بن جائے. کیا وہ ٹیکٹس ہیں یا وہ کیا میں چاہوں گا کہ ایسی ٹپس ہیں آپ دیں گے کہ شوق تو ہوتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے, پھر یہ سفر طے ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سینئرز کو دیکھیں, ان کے انداز کو دیکھیں, ان کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں سمجھیں. جیسے میں اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجھے ناپسند آتی ہیں, تو میں دیکھتا ہوں میرے اندر, دیکھا ہے آپ اس پر آپ کے چہرے کے تاثرات میں دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہ کچھ تبدیلی نظر آتی ہے اس میں, وہ چیزیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ سمتھنگ رانگ. میں اپنے رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, رشتہ داری کے معاملات ہوں یا دوستی کے معاملات ہوں یا پڑھنے کے معاملات ہوں, دیکھتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں مجھے جو پسند نہیں آتی, اچھا, وہ اپنے میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں خود نکال دوں, اپنے اندر سے بھی نکال دوں. بہت ٹھیک ہے نا. خود احتسابی کے عمل سے گزرتے رشتہ داری کے معاملے میں اگر دیکھتا ہوں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں آتی تو میں بھی نہیں کروں. دوستی کے حساب سے دیکھتا ہوں مجھے پسند نہیں آتی, میں سوچتا ہوں وہ بھی نہ کروں. ایسے محافل کے اندر بھی دیکھتا ہوں کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے یہ چیز اضافی ہے, ضروری ہے, یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, غیر ضروری ہے, تو ان چیزوں کو میں سوچتا ہوں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو میں اپنے اندر سے بھی ان چیزوں کو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جو چیزیں مجھے پسند آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے. بہترین, کیونکہ ہم محفل میں جب آتے ہیں, محفل میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جو چلنے کا انداز ہوتا ہے لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں. نعت خوانوں کے ایٹیٹیوڈ سے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ محفل کو پورے کو منتشر کر کے اگر وہ آ کے بیٹھے ہیں اسٹیج پر تو وہ یہ سمجھتے ہیں میرا پروٹوکول ہے, جبکہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہونے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, یعنی کہ گجرے لے کر بیٹھے ہیں درودوں کے لوگ. یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, معذرت کے ساتھ یہ ایک سمجھ لے کہ ایک اوپن ٹاک ہو رہی ہے, اس لیے میں نے یہ سوال کر لیا آپ سے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعت خوانی کے حوالے سے عزت دی ہے تو یہ حضور کی عزتوں کا صدقہ ہے. کیا بات, سبحان اللہ. تو لوگ جو مجھ سے یا کسی سے بھی ثنا خان سے جو محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے نہیں کر رہے ہوتے, حضور سے محبت, وہ حضور سے کر رہے حضور کی وجہ سے آپ کا ادب کر رہے ہیں, حضور کی وجہ سے. اب یہ نہ سمجھے آپ کا کیا اچھی حضور کی محبت پیدا کر رہے ہیں آپ, تو اس لیے وہ آپ کا ادب کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ کے لیے ادب بھی نہیں کریں گے. جو پڑھنے والا وہ دائرہ ادب میں رہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے, آفاقی مخلوق ہے کہ جناب اس کا ادب کیا, ذکر رسول سبب ہے اس کا. بالکل. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, ظاہر ہے ہمارا بھی ایک ٹائم گزرا ہے اس میں, بڑی تواضع تھی ان میں, بڑا ادب تھا, آئے بیٹھے ایک طرف, انہوں نے نعت پڑھی چلے گئے. لیکن آج ذرا
ایسا لگتا ہے کوئی پرفارمر آ رہا ہے, پرفارمر. پرفارمر آیا, پرفارم کیا اس نے, وہ جائے گا, اس کے آنے کا بھی پروٹوکول ہے, جانے کا بھی پروٹوکول ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو متاثر نہیں کرتی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محفل میں جب جاتے تھے, آپ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں, وہ جب نعت پڑھتے تھے تو خوشبوؤں کے جھونکے آتے تھے, کوئی طرح نہیں لگاتا تھا آ کے, بالکل ایک کپ کپی سی طرح ہو جاتی تھی محفل کے اندر, لوگوں کی اچانک چیخ نکل جاتی تھی بیٹھے بیٹھے, کسی شعر پہ کیفیت ہوتی تھی, کیا بات, ایک دم گر جاتے, بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے, اللہ, آنکھوں سے اشک رواں ہوتے تھے, باوضو آتے تھے, ادب سے بیٹھتے تھے. تو یہ جو محفل کراتے ہیں وہ اگر اس نیت سے کرا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوش کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس کو بلانا ہے, کس کو بلانا اور کیوں بلانا ہے, اور مقصد ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم حضور کی محفل بڑی ادب سے کرتے ہیں, اور باوضو خود بھی بیٹھتے ہیں, اور جتنے احباب آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں, اور جو ثنا خوانات پڑھے تو حضوری والے کلام پڑھے. کچھ جگہیں ابھی بھی ایسی ہیں, مجھے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کلام پیش کیجئے گا جو حضوری والے ہوں. کیا بات, وہ کیفیت ان کی اپنی ہوتی ہے, اور وہ دوزانوں بیٹھ کے سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی دوزانوں بیٹھ کے سنتے ہیں حضرت پوری محفل. کیا بات. میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک کو دیکھا تو میں اس دن میں نے توجہ دی. کبھی کبھار انسان بیٹھنے والے پر توجہ, وہ ایسے عقیدت سے بیٹھا ہے سننے کے لیے, نہیں سن رہا ہے, مطلب اس کی توجہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے تعلق جڑ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے. وہ اتنی عقیدت سے سن رہا ہے, اس کا سننے کا انداز ہمیں کیفیت عطا کرتا ہے. اللہ, سامعین بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں محفل کے اندر, وہ اگر عقیدت سے بیٹھے ہوں اور توجہ سے بیٹھے ہوں, موبائل فون ایک طرف رکھ کے بیٹھے ہوں, اور ان کی توجہ نعت خوانی کی طرف ہو, تو خود بخود بھی ان چیزوں سے بھی تاثر پیدا ہو جاتا ہے, ذاتی زندگی پر آ جاتے ہیں. آپ جو فرما رہے تھے ثنا خواں حضرات کے لیے, تو ثنا خواں حضرات کو چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں, وہ حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ ثنا خوانی کرتے ہیں تو ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بڑھتا ہے, بے شک, تو اس لیے آپ کی عزت کرتے ہیں. کیا بات. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ثنا خواں ہیں, تو آپ کو حضور کی سیرت پر زیادہ عمل کرنا چاہیے. ایک ثنا خواں کو رول ماڈل ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی, جن کے آپ گن گا رہے ہیں, لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جن کے آپ گن گا رہے ہیں, تو ان کا کردار, ان کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے اندر اجاگر ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی. ہاتھ ملانے میں, سلام دعا کرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, انداز کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا عاجزی والا. حضور تو پاگل بڑھیا کی بھی فریاد سن رہے ہیں, حضور اونٹنی کی بھی فریاد سن رہے ہیں, حضور پرندوں کی فریاد سن رہے ہیں, آپ انسان کی باتیں نہیں سن رہے. تو یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ میں یہی سوچنا چاہتا ہوں, میرا ذہن اس بات کو بار بار اسٹرائک کرتا ہے, ہم حضور کے امتی ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, اور حضور جو ہے ہر عرابی کی بات سن رہے ہیں, ہر شخص کی بات سن رہے ہیں, اس کو جواب دے رہے ہیں تسلی سے. تو آیا ہم کس منہ سے اپنے آپ کو حضور کا امتی کہیں, یا ثنا خواں کہیں, یا خطیب کہیں, یا قاری, جو بھی ہے, میں کسی کا وہ نہیں کر رہا. تو یہ چیز تو ہماری شخصیت سے وہ ہونی چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کے امتی ہیں. تو اس حوالے سے اصلاح کی ضرورت. بس میں چاہوں گا ثنا خواں حضرات جب اسٹیج پر بیٹھے ہوں, جس وقت ان کی باری نہ آ رہی ہو, نہ ہو باری, بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے. نہیں, جس وقت ان کی باری نہ, ان کو پتہ ہے مجھے اتنے بجے پڑھنا ہے, ٹائم بھی سیٹ ہو, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے بیٹھیں جس طرح ایک سامنے بیٹھتا ہے حضور کا عاشق, غلام بیٹھتا ہے, جس طرح غلام بیٹھتا ہے. اور ایک ثنا خواں بھی جب دوسرے ثنا خواں کو سنے تو حضور کی ثنا خوانی کرے تو خوش ہو اس پہ, اس کا تاثر دے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا پڑھنا, تم اچھا پڑھ رہے ہو, عشق رسول اس میں بہت اچھا پڑھ رہے ہو, مجھے خوشی ہو رہی ہے. اچھا, مجھے جب بھی کوئی اچھا پڑھتا ہے نا تو انتہائی خوشی, بڑے مزے سے, میں نے دیکھا ہے آپ بڑے مزے سے سنتے ہیں, اور دل چاہتا ہے اس کو آپ اچھے سامع بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ سامع بھی اچھے ہیں, خواہ وہ نقابت میں اشعار پڑھے جا رہے ہوں یا نعت میں پڑھے جا رہے ہوں, آپ سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں. اس میں کوئی ذاتی زندگی پہ آتے ہیں, فیملی کو وقت دیتے ہیں, وقت تو کم ہوتا ہے آپ کے پاس, سونے کا بھی وقت نہیں ہوتا, بسا اوقات سفر میں بھی ہوتے ہیں, تو فیملی کو کس طرح وقت دیتے ہیں پھر؟ اچھا, شروع میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, محفل نعت اس وقت تو بالکل آپ کو وقت ہی نہیں تھا, چونکہ ظاہر ہے کرتا تھا, اس وقت جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ اسٹار والی زندگی ہوتی ہے, وہ تو اب بھی ہے, اللہ کا شکر اب بھی ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ہمیں, باقی پانی کم ہے, اور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم ہی ہمیں اپنی ذات میں فنا, بس ہم ہی ہیں سب کچھ جو ہے. تو زندگی میں انسان جب مراحل سے گزرتا ہے, صحیح بات, تو اس کی سوچ میں, طبیعت میں, مزاج میں, تجربے کی روشنی میں فرق آتا ہے. بالکل, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر کسی نے کہا کہ دیکھیں, اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اچانک, تو بتائیے سب سے زیادہ فرق کس کو پڑے گا؟
ہائے ہائے، رئیس بھائی آپ بتائیں، آپ کو آپ میں سے آپ کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، دوست احباب ہیں، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی. تو دنیا سب سے زیادہ کس کو فرق پڑے گا؟ اللہ، تو آپ ان کو چن لیں. ہاں جیسے آپ کی وہی قریب کے ہے. والدین ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اور جو قریب ہیں، جو آپ کے بچھڑنے سے جن کے فرق پڑ آپ جاتا جب باہر جاتے ہیں فیملی کو لے کر، لوگ اب کہتے ہیں محمود صاحب آ رہے ہیں، وہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر کیو ٹی وی پر پڑھتے ہیں، قصیدہ برد شریف پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ ارے نہیں بیٹا، بس چل رہے ہیں، وہ آپ ذرا آٹوگراف دے دیں یا ذرا آپ کے ساتھ تصویر بنانی، ایک سیلفی بنانی، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں نا کیا ہے. میرے گھر والوں کی آپ کی آپ ذرا شرمیلے واقع ہوئے نا. دیکھیں، تو میں نے جو دیکھا ہے ان کو، یہ شرمیلے انسان ہے. اچھا، بڑی مشکل سے اپنی بات جو ہے نا وہ کہہ پاتے، مطلب اپنی شرماہٹ دور کر پاتے. تو اس حوالے سے اس وقت کیا کیفیت ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح سویرے واک کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو لے کے جو ہے کسی اچھے پارک میں، جہاں بچے بھی کھیل کود سکیں اور ہم کچھ واک بھی کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے 2 بڑے اچھے پارک ہیں. شاپنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے بچوں کو لے کر، پارک میں تو شاپنگ نہیں ہوگی. بچوں کے ساتھ جو اچھا وقت گزارنا ہو تو یہ بہت اچھا وقت گزارنے کے لیے. باقی شاپنگ کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہم جب جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے جو بھی چیز ضرورت ہے تو وہ میں منگوا لیتا ہوں. اچھا، نہ خود جاتا ہوں نہ فیملی جائے. اچھا. تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، دوست ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو کوئی کھانا کھانے کا موڈ ہے تو منگوا لیا گھر پہ. کھانا ویسے کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے تو پتا ہے لیکن میں ناظرین کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں محمود الحسن اشرفی شوق سے؟ بس میں بتائیے گا ذرا. فارمی چکن نہیں کھاتا، باقی سب چیزیں کھا لیتا. باقی حلال چیزوں میں سب چیزیں کھا لیتا ہوں، ماشاء اللہ. شوق سے کھا لیتا ہوں. پسند مجھے بیچ میں بہت زیادہ جو ہے، میں فش بھی پسند ہے، اور مٹن میں کیا کہتے ہیں، بکرے کی چانپیں بڑی پسند ہیں، ربس پسند ہیں، اسی طرح سے مندی بہت پسند ہے. ماشاء اللہ. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن میں سب چیزیں شوق سے جو کھانے والی چیزیں نا، جو ذائقے دار چیز ہو پسند آتی ہے. بس کیا بات ہے، کیا بات. اچھی صاف ستھری بنی ہو اور ذائقہ ہو اس میں، کچھ بھی کھلا دیں ذوق سے کھاؤں گا، خوش ہو کے کھاؤں گا. کیا بات. اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن 1500 سالہ ہے. ہاں، یہ ہمیں اپنے کیا کہنا چاہیں گے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس اہتمام پر کہ بطور خاص یہ سب تمہارا کرم ہے آقا؟ اور پوری ٹرانسمیشن، ہول ٹرانسمیشن اگر آپ دیکھیں، آپ اس میں بہت پروگرامز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جی. آپ کیا کہیں گے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے حوالے سے، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کی ان ایفرٹس کے حوالے، پوری ٹیم کی ایفرٹس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، حاجی عبدالرؤف صاحب ہوں یا بھائی عامر فیاضی ہوں، تو یہ تمام جو ہیں اخلاص والے لوگ ہیں. کیا بات. مخلص لوگ ہیں. کیا بات. مطلب ہم اے آر وائی کیو ٹی وی کے حوالے سے تو اس میں ہم کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس بات کو نہیں محسوس کر سکتے کہ کسی بھی طرح سے اپنی ایفرٹ کو تھوڑا بہت بھی کم کرتے ہوں. نہ بھائی، یہ تو ڈے نائٹ کام کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے لیے سب کچھ ڈیووٹیڈ ہے، بہت ڈیووٹیڈ ہے. اور میں بھی الحمدللہ اے آر وائی اور آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے جب بلائے کو ایون ٹیلی تھون میں بھی اگر آپ کو بلایا جائے، رات گئے تو آپ محفل سے فری ہو کر یا یہاں سے ہو کر محفل میں جاتے ہیں. یہ بات تو میں خود جانتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیووشن کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہوں، اے آر وائی کیو ٹی وی سے اگر مجھے کال آ جائے، بالکل ٹھیک ہے نا، تو میری حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ میں حاضری دوں اے آر وائی کیو ٹی وی پہ. آپ نے میرا پوڈ کاسٹ کیا تھا. جی، بہت اچھا کیا تھا الحمدللہ. اور مجھے خوشی ہوئی، آپ نے مجھے کسی ٹرانس میں تبدیل کر دی، کہیں بھیج دیا تھا مجھے. اچھا. تو میں اس کیفیت سے بہت دن تک نہیں نکل پایا کہ محمود نے ایک ایسا آج کا پوڈ کاسٹ ہوا. کیا کہیے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ ہم ڈیلیور کر سکے ناظرین کے لیے؟ ساری باتیں تو پوچھ لیا، کچھ نہیں چھوڑا. چلے، آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا محمود، آپ آئے اور آپ نے ظاہر ہے اے آر وائی کیو ٹی وی، اے آر وائی فیملی کا ہم حصہ ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے. اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 1500 سالہ ہے تو اس کو ایسا جوش و خروش سے منائیں اور
اس سال کے بعد ایسی تبدیلی لائیں اپنے اندر کہ آپ کو چلتا ہوا دیکھتا آئے کوئی شخص آپ سے بات کرے, آپ سے ہاتھ ملائے, آپ سے ملے تو آپ کے مزاج سے اور اخلاق سے اتنا متاثر ہو کہ وہ کہے کہ یہ حضور کا امتی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بددل ہو کر چلا جائے, وہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی غلط تاثر لے کر جائے. عہد کر لیں اس مرتبہ انشاءاللہ ہم حضور کے صدقے, حضور کے صحیح امتی بن کر اس معاشرے میں ایک ایسا کردار ادا کریں گے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں ایک عاشق رسول کے نام سے, غلام مصطفیٰ کے نام سے. تو جناب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا